अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पे नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, आज कमोबेश 15 दिन हो गए हैं और मुझे याद है कि ये कंसेक्यूटिव हमारा पता नहीं क्वार्टरली अगर हम देखा जाए या वीकली देखा जाए तो ये पता नहीं कितना चौथा पांचवा प्रोग्राम है जिसमें हम आज भी यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो आईनी तरमीम ले आएगी। आज भी हुकूमत यही दावा कर रही है कि आईनी तरमीम ले आएगी और हुकूमत से ज़्यादा पीपल्स पार्टी इसमें ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान चलते हुए नज़र आते हैं और उनके दीगर रिप्रेजेंटेटिव के भी कि जी हम हर सूरत जो है वो आईनी तरमीम कर रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसला यही है कि मौलाना नहीं मान रहे। मौलाना साहब अभी तक ये कहते हैं, बहुत सारी बात वो करते हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदी साहब एक दफ़ा फिर यही बात कर रहे थे और उनको कुछ इस पर एतराज़ भी था। दूसरी जो अहम चीज़ है, ये पीटीआई ने और जेयूआई ने ये तय किया कि जी हम मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, यानी अपोजिशन अपना एक ड्राफ्ट तैयार करेगी इन आईनी तरमीम का, जिसमें वो कुछ चीज़ें समझते हैं कि जजेस की जो मुद्दत है रिटायरमेंट की जो एज है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, किसी स्पेसिफिक को जो है वो फेवर लगता हुआ नहीं है, किसी ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट मौलाना अब्दुल गफूर हैदी साहब क्या कह रहे थे, ज़रा कोई सुन लीजिए। हुकूमत के साथ है न पीटीआई के साथ तरमीम ला रही है हुकूमत। 2-3 दिन थे जो ये हुकूमत सरगर्म थी, उसके बाद फिर हुकूमत भी खामोश हो गई और अभी देखें कि फिर कब मुतहर्रिक होती है। जब मुतहर्रिक होंगे, जब कोई ड्राफ्ट ले आएंगे, कोई नया ड्राफ्ट होगा, उसमें हम देखेंगे कि हमारे लिए किस हद तक मुकाबिले कबूल है। अगर काबिल कबूल नहीं होगी तो फिर हम फिर मुस्तरद करेंगे। हमारी ख्वाहिश थी कि पीटीआई भी ड्राफ्ट बना ले और बिलावल भुट्टो साहब ने आखिरी मुलाकात में ये कहा था कि हमने ड्राफ्ट बनाया है, उसको भी आप देखें और जेयूआई भी अपना ड्राफ्ट बना ले, तो फिर हम बैठ के एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जहाँ इत्तेफाक हो तो इत्तेफाक कर लें। असल में मामला सारा ये है कि उस वक्त मिस हैंडलिंग हुई, होमवर्क पूरा नहीं था, ये काम पहले कर लेने चाहिए थे तो ज़्यादा बेहतर होता। कि अजीब सी एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है। बट एनीवेज शेख वकास अकरम साहब जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बने हैं नए पीटीआई के, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने भुगते हैं, उन्होंने अपनी एक ट्वीट में उसका जिक्र भी किया एक्स पोस्ट पर। बट आज क्या कह रहे थे शेख वकास अकरम साहब, ये भी कोई सुनते हैं। 3A जो है उसको आर्टिकल 8 को 199 को इन सारी चीजों को ये निशाना बनाना चाहते हैं, इदारों को निशाना बनाना चाहते हैं। ऐसी हुकूमत जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं है, जिसने रिपोर्टेडली पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 16 सीटें जीती, एक माइनॉरिटी हुकूमत जो यहाँ पे जाली फॉर्म 47 के बुनियाद पे बैठे हैं, उनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है कि वो किसी भी किस्म की आईनी तरमीम कर सकें। इन लोगों को पार्लियामान में बिठाया और लाया ही एक खास मकसद के लिए गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम के सामने वो आखिरी दीवार होगी जिसको पार किए बगैर ये जो अदलिया पे हमला है इसको ये इंश्योर नहीं कर सकेंगे। बहरहाल ये इनका बयान है। दूसरी तरफ जो पीटीआई के कुछ लॉयर्स थे उन्होंने आज पार्लियामेंट के सामने एक प्रोटेस्ट भी किया, ऑल्दो कि उनकी बहुत बड़ी कोई तादाद नहीं थी, लेकिन बहरहाल प्रोटेस्ट किया। अब देखना यह है कि वकला बरादरी का रोल क्या होगा अगर ये आईनी तरमीम सामने आ जाती है या पेश हो जाती है या मंजूर हो जाती है। क्या कोई वकला तहरीक चल सकती है। लेकिन बहरहाल आज जब वो वकला बरादरी जो कि उनका ताल्लुक पीटीआई से था, जब वो पार्लियामेंट के बाहर एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लोगों के तासुरात हैं वो सुन लेते हैं। साफ की तो वो को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब ये आखिरी अटैक उसके ऊपर करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को टूथलेस बना के उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लेवल पे लाना चाहते हैं। हम इस आजाद अदलिया के लिए पहले भी हमने खून दिया था, पहले भी हमने जानों का नजराना दिया था, आज भी हम आजाद अदलिया के साथ खड़े हैं। ये मुल्क जंगल बनता जा रहा है और जो आईनी पैकेज लाया गया है इसका मकसद सिर्फ एक है, एक स्याह अदालत कायम की जाए और उस अदालत के जरिए हर स्याह काम को ठीक करवाया जाए। हम एक अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं। कल इंशाअल्लाह पिंडी में ये तहरीक का आगाज होगा, उसके बाद पूरे मुल्क में ये तहरीक फैलेगी। अब लेट्स सी के तहरीक का आगाज़ होता है नहीं होता है, क्योंकि पीटीआई का तो अब सिलसिला ये है कि एक जलसा करने की तारीख देते हैं, एक जलसे का अनाउंस करते हैं, फिर कहते हैं कि कैंसिल, फिर एहतजाज का प्रोग्राम होता है, फिर पता चलता है कि वो कैंसिल। तो पता नहीं ये तहरीक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। बात करते हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनर्जी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध।
ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تیمور سلیم جھگڑا خان جھگڑا صاحب پی ٹی آئی کے فارمر فائنینس اینڈ ہیلتھ منسٹر ہیں. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناصر حسین شاہ صاحب ذرا فرمائیے گا کہ ویسے تو میں جو پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ پی ایم ایل این تو اپنی جگہ ہے, لیکن ہمیں اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی زیادہ انرجیٹک اور زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے کہ جی ہم نے تو یہ کرا کے رہنا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے, کوئی ٹیسٹ کیس ہے کیا پیپلز پارٹی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو آئینی عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے منشور کا حصہ ہیں, اسی لیے میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کی بات کرتے ہیں. دوسرا جو آپ ایکٹیو ایسی بات کر رہی ہیں, ظاہر ہے وہ سب سے بات کرتے ہیں, بارز میں بھی جا رہے ہیں تاکہ سب کو اپنا موقف جو ہے وہ بیان کر سکیں کہ ہم صرف آئینی عدالتوں کے حق میں ہیں, کیونکہ یہ بہت سارے ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہیں اور ہمارے منشور کا حصہ بھی ہیں. پھر دیگر جو مسپرسیپشنز ہیں کہ جی یہ چاہ رہے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک کوئی قوانین ہوں اور اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس یا جو ترامیم چاہتے ہیں وہ ہم چیئرمین صاحب ان کو بتا چکے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب ہم آئیں گے, پی ایم ایل این نے بھی اپنی چیزیں اس میں دینی ہیں. اگر ہم مولانا صاحب سے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی کوئی شرائط رکھیں گے, یا وہ جو ان کی وزڈم کے مطابق کوئی بہتر چیز ہوگی تو وہ اس کو شامل کرانا چاہیں گے, کچھ چیزوں کو نکلوانا چاہیں گے. پیپلز پارٹی بھی ایسے ہی چاہ رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ منوان اس پہ عمل ہو جائے جس طرح کی یہ امینڈمنٹس یا ترامیم لا رہی ہیں, بلکہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ جو مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اس میں حصہ لے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس سے اچھی بات تو کوئی ہو نہیں سکتی کہ سب مل کر پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. اور ظاہر ہے کسی کو اگر کچھ نکات پر اعتراضات ہیں اور اگر پی ٹی آئی اس کو مزید بہتر بنا سکتی ہے, ان ترامیم کو جو ملک کی بہتری کے لیے ہوں, عوام کی بہتری کے لیے ہوں, اور متفقہ طور پر اگر آتا ہے تو بہت اچھا ہے. اور اس میں اگر کسی کی کوئی من پسند اس طرح کی چیزیں ہیں, پی ایم ایل این کی ہوں, پی پی کی ہوں, یا جے یو آئی ایف یا پی ٹی آئی کی ہوں, تو اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ جی ان چیزوں کو اس میں سے نکال دیا جائے. تو یہ تو اچھی بات ہے. شاہ صاحب ایک تو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ایک تو آپ اتنی شائستگی سے بات کو بیان کرتے ہیں کہ کاؤنٹر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو باتیں آپ ابھی کر رہے ہیں اگر یہ 15 دن پہلے ہو جاتی, کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا, ہوم ورک ہو جاتا, سب کو لوپ میں لے لیتے, سب سے ان کی تجاویز طلب کر لیتے اور اس کے بعد کرتے, تو شاید یہ اتنا کنٹروورشل ہوتی ہی نہیں. بالکل آپ بجا کہہ رہی ہیں, آپ بالکل بجا کہہ رہی ہیں. ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اور ایسا نہیں ہوا, اور نہیں ہوا تو ظاہر ہے اب اس کو ویسے کیا جا رہا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی کہہ رہی تھی, ہم لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں, اور یہ جو بار میں جا رہے ہیں سب کو ایک کنسنسس جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں ظاہر ہے جو بہتر چیزیں ہوں گی ان کو اس میں شامل کیا جائے گا. جو عمر کی حد کی بات کی جا رہی ہے, ہم تو بات کر رہے ہیں جو کم والی ایج ہے, 40 سال والی, کیونکہ یہ ہمارے آئین میں تھی, بعد میں ضیاء الحق نے اس کو نکال دیا تھا. چلیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں سر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تیمور سلیم جھگڑا صاحب, بڑی اچھی بات ہے, کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بات ہو رہی ہے, آپ کی طرف سے بھی ڈرافٹ آ جائے, جے یو آئی کی طرف سے بھی آ جائے, اب سب لوگ مل کر بیٹھ جائیں اور پھر اپنی بات کر کے کنسنسس ڈیولپ ہو اور اس کے بعد ایک آئینی ترمیم ہو جائے. لیکن اللہ کرے ہو جائے. آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں آئینی عدالتیں, میرا خیال ہے آپ کو اس پہ آبجیکشن نہیں ہے, ٹائمنگز پہ ہے یا پرسن اسپیسیفک ہونے پہ ہے؟ جی ہمیں فی الحال آئینی ترمیم کے اس وقت ہونے پہ آبجیکشن ہے, اور انشاءاللہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہوگی. ان کے پاس نمبرز ہیں, نہیں ہے, یہ خود ثابت, ان کے ایکشنز خود ثابت کرتے ہیں. اگر ان کے پاس نمبرز ہوتے تو کبھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ پردے کے پیچھے نہ چینج ہوتا کہ من پسند جج جو ہے
वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बेंच में लग के 63A का केस लगा सके ताकि हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो सके। अगर इनके पास नंबर्स होते तो ये रात के अंधेरे तक जो है वो रात के 1-1, 2-2 बजे तक एक आईनी तरमीम ना जो है वो छुपाई जाती कि लॉ मिनिस्टर ने खुद ना देखी होती, इससे बदनीयती जाहिर होती थी। नासिर साहब का वाकई जो लहजा है वो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अफसोस के साथ सारे मुतारिफ है नासिर साहब के लहजे। इसके साथ पीपल्स पार्टी की पोजीशन कोई काबिल दीद नहीं बनती, वो मैं साबित करता हूँ। देखिए बड़ा क्लियर है, आई एम सॉरी, फिलहाल नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा वकालत इसकी पीपल्स पार्टी कर रही है और समझ में आता। देखिए नादिया, ये अभी जो जंग है, एक लीगल जंग, एक कानूनी जंग, एक आईनी जंग, ये अभी पीटीआई की जंग नहीं है, ये जंग पाकिस्तान की आईनी निज़ाम की है। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान वोट के जरिए जो है वो आएंगे तो फिर तो जो है वो हम वो करने की कोशिश करेंगे जो अवाम करना चाहे, और उस वक्त में जो भी जमहूरी कुव्वत हो वो कहेगी ऐसे कैसे आईनी तरमीम आ सकती है। इवन पार्लियामेंट में जाने से पहले, इतनी बड़ी चेंज से पहले तो शायद कोई रेफरेंडम करना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन सीख करनी चाहिए, क्या पब्लिक में तो वो तरमीम होनी चाहिए। लेकिन जब पता चल जाएगा कि हुकूमतें या वजीर नहीं, वो तो सब चले अपनी बात है। आपका मेन एतराज क्या है झगड़ा साहब? नादिया, ये आईनी तरमीम इसलिए हो रही है कि हुकूमत अपनी चोरी जो है वो छुपा सके। बिलावल इसलिए सपोर्ट कर रहा है, आई एम सॉरी मैं जरा ब्लैक एंड व्हाइट में कहूंगा, क्योंकि आजकल इलेक्शन जो है वो अवाम के वोट से नहीं, जो वोट गिनता है उसकी कागज की पे स्याही से जो है वो फिल होते हैं। बिलावल कह रहा है कि अगर शहबाज शरीफ आपके लिए ये कर सकता है तो मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। तो जो उसकी सपोर्ट है बड़ी क्लियर है, इसका कानून और आईन के साथ कोई जो है वो ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा, मैं जो शाह साहब से पूछ रही थी, नासिर हुसैन शाह साहब से, कि पीपल्स पार्टी के लिए लगता है ये एक टेस्ट केस है, ये दुरुस्त है? ये उनकी अपनी सीवी आगे करना है ना, कि पाकिस्तान के उस निजाम में जो नॉर्थ कोरिया की तरफ पे चलता है, राइट, आपको किसी को सीवी आगे करनी पड़ती है। लेकिन एक और चीज है, आपने कहा कि क्यों ये बात सही नहीं है। देखें, ऐसे मुल्क मुझे तो कम से कम नहीं चाहिए, मैं पीटीआई में हूं या ना हूं, कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और हुकूमत जो भी हो, हमारी भी हो, वो कहे कि हमारी मर्जी है, हम इस फैसले पे अमल करेंगे या नहीं। या ऐसे है कि अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज होगी, अंपायर आउट दे देगा, मोहसिन नकवी कहेगा नहीं मेरा मैदान है, मैं आउट नहीं मानता, पाकिस्तानी बैट्समैन खेलता जाएगा क्योंकि डिसीजन गलत है। अच्छा सही। वैसे आप मिसालें दे रहे हैं, जरा एक सेकंड रुकिएगा झगड़ा साहब। जो जुडिशरी के साथ हो रहा है, नीचे आपके सेशन जजेस ने कहा कि उन पे क्या प्रेशर पड़ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट के लोगों ने कहा है कि उनको थ्रेटन किया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फुल कोर्ट का फैसला किया, किसी को परवाह ही नहीं है। 10 रिजर्व सीटों से क्या हो जाएगा अगर आपको अपनी चोरी नहीं छुपानी। बिल्कुल सही है। मैं सर आती हूँ सर, एक मिनट सर। ओके सर मैं आती हूँ। नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। नासिर हुसैन शाह साहब, दो बातें हैं जो मैंने, एक तो ये कि आप कहते हैं मंशूर का हिस्सा है, बहुत अच्छी बात है, यकीनन होगी, लेकिन ये मंशूर का हिस्सा तो 2007 की बात करते हैं जब सीओडी हुआ था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, उसमें सिग्नेटरी थे आप भी। उसके बाद 2008 से 2013 हुकूमत आपकी आई, आपने कोई एफर्ट्स नहीं की। फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स PMLN की गवर्नमेंट थी, आपने कोई एफर्ट्स नहीं की। फिर PDM की गवर्नमेंट, उसमें भी आप इत्तेहादी थे, आपने कोई एफर्ट्स नहीं की। अभी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? प्लस जो पर्सन स्पेसिफिक बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हो रही है। अब मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ जब जो तैनातियाँ जो हैं वो हुकूमती और सियासी सतह पर होती हैं तो बहुत सारी दीगर चीज़ें काउंट होती है, कॉम्पिटेंस तो अलग रह जाती है। तो इसको आप एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तो नहीं बना सकेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करेंगे, उसी शख्सियत को आप उस ओहदे पर बिठाएंगे। जी देखिए, मैंने अगर ये वज़ीर आज़म सदर मिल के लगाएंगे। देखें, मैंने पहले भी आपसे कहा कि बहुत सारी मिसपरसेप्शंस हैं
اور پاکستان پیپلز پارٹی جو بات کر رہی ہے، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں، جس سے سب لوگ بڑے پریشان ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہاں پہ زور لگا رہے ہیں؟ وہ کیا رات کے اندھیرے میں کسی سے میٹنگ کر رہے ہیں، کسی کے اوپر کوئی پریشر ڈال رہے ہیں؟ وہ تو آ کے بار میں بیٹھ رہے ہیں، سب کے سامنے کھل کے بات کر رہے ہیں کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے، آپ اس میں ہمیں اور سجیشنز دیں۔ جو کوشچن آنسر آ رہے ہیں یا لوگوں سے بات کر رہے ہیں، وہ تو سیدھی بات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پرسن اسپیسیفک اس پہ نہیں جا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو سب کے سامنے بات کر رہے ہیں نا، ہم نے تو خود کہا ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں خود اعتراض ہے، ہم تو ان چیزوں کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ مل بیٹھ کر ایسی چیز سامنے لائی جائے جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بڑے محترم ہیں جھگڑا صاحب، وہ کسی امپائر کی بات کر رہے تھے، امپائر کی انگلی تو کسی اور نے کہا تھا، وہ تو خان صاحب کی بات بڑی مشہور ہے، اور وہ جو کچھ بھی ہوا تھا یا جیسے بھی 2018 کے الیکشن اور سب کچھ ہوا، اس کو پتہ نہیں کیوں ہمارے دوست جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں، اور پھر کس طرح سپورٹ کیا کرتے تھے۔ سر اس لیے بھول گئے کہ 2024 اس سے کہیں آگے چلا گیا، 2024 یاد رہ گیا، 2018 بھول گئے۔ نام لے لے کے پھر آپ نے بھی بات کی تھی وکلا کی کہ وہ ایک تحریک چلائیں گے۔ سر وکلا چھوڑیں، ابھی شاہ صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں نے جو سوال کیا تھا یہ منشور کا حصہ تھا، 2017 میں آپ نے سی او ڈی کیا تھا، 2008 سے آنورڈز آپ کی گورنمنٹ، 2013 تک، 2013 سے پی ایم ایل این اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم، آپ کو اس سے پہلے اس منشور پہ عمل کرنے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ جی بالکل، کئی دفعہ آیا، اس کے لیے کوشش کی گئی، لیکن ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی تھیں۔ پھر آپ نے ہماری حکومت کا حوالہ دیا، ہماری حکومت میں تو پھر وہی میں وکلا تحریک کی بات کر رہا ہوں جس میں نعرہ لگتا تھا ریاست ہوگی ماں کی جیسی، اور بہت کچھ کہا گیا، اور پھر وہ ہوا بھی، اس پر عمل بھی ہوا۔ مجھے بتائیں کیا ہوا؟ جتنے جسٹس صاحبان آئے اس تحریک کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہاں پہ آ کے صرف اپنی ہی چیزوں کو پک اینڈ چوز کیا، سو موٹے لیے گئے، کسی غریب کی کسی بات پہ لیا۔ ترمیم ہوئی، سوری سر، آپ کی حکومت میں 18ویں ترمیم ہوئی، آپ کی حکومت میں 19ویں ترمیم ہوئی، فردر ترمیم ہوئی، تو اس میں آپ ایک یہ بھی کر دیتے۔ جی بالکل کرنی چاہیے تھی، اگر اس وقت نہیں کی تو بالکل کرنی چاہیے تھی، لیکن اس وقت جو چیزیں ہم نے کی، جس طرح پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے اختیارات جو ہیں پارلیمنٹ کو دیے، ایسا کسی نے نہیں کیا۔ وہ کبھی اس بات کو نہیں لیا گیا کہ بھئی وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہی تھے جنہوں نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو منتقل کیے۔ 18ویں ترمیم آئی اور دیگر بہت ساری چیزیں جو ہیں جس کی اچھی چیزیں تھیں، اس وقت بھی بہت ساری چیزوں پر ہمارے اعتراض کیا گیا۔ ہم تو آج تک کہتے ہیں کہ نہ این ایف سی پر مکمل عمل ہوا، نہ 18ویں ترمیم پر آج تک مکمل طور پر عمل ہوا۔ جی این ایف سی پر ریویو کا کہہ دیا ایم ایف نے، اس پہ بھی ذرا آپ کے تبصرہ لوں گی، لیکن جھگڑا صاحب ذرا یہ فرمائے گا کہ چلیں یہ معاملہ اپنی جگہ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں ہوگی، آپ ایک طرف ڈرافٹ بھی بنا رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، بٹ چلے کنسنسس ہو گیا تو ہو جائے گی، نہیں ہوا تو شاید پھر بھی ہو جائے گی، لیکن مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے 12 جولائی کا فیصلہ ہے، ابھی تک عمل نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہے جو صورتحال ہے۔ آج ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن نے جو ہے ایک نظر ثانی کی درخواست دے دی، اور انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے پہ تاخیر کا الیکشن کمیشن ذمہ دار نہیں ہے، تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے، تفصیلی فیصلے میں 12 جولائی کے احکامات سے انحراف ہوا ہے۔ آزاد ارکان کو 15 دن کے اندر آئین کو بدل دیا جبکہ ان کی میعاد 3 دن ہے۔ آزاد اراکین نے سنی اتحاد کونسل کے بیان حلفی جمع کرائے جو نظر انداز کر دیے گئے۔ تحریک انصاف کو مختلف مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ اب پارلیمنٹ نے قانون سازی کر لی ہے، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد روکا جائے۔ یہ بڑا کیٹیگوریکلی الیکشن کمیشن نے نظر درخواست سمجھ لی، تو اس کا مطلب یہ مخصوص نشستوں والی بات پر تو اب میں پی ٹی آئی کے لیے نہ ہی سمجھوں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بات کی جو ایکچولی سچویشن کو ایکسپلین کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر اتفاق ہو جائے تو ترمیم ہو جائے گی، اتفاق نہ ہو جائے تو پھر بھی جس نے ترمیم کرانی ہے وہ کر دے گا۔ وہ آپ کو پاکستان کی حالت بتا دیں،
یہ ویسے آپ نے اضافی یہی کرا جو ہے، آپ نے میں نے کہا الیکشن پھر بھی ہو کمیشن جائے کی گی، بات- یہ آپ نے اضافی جملہ دیا ہے کہ پھر جس بھی نے ہو کرانی جائے ہے گی، وہ کرا وہی لے تو گا۔ میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ پھر ہاں، تو ہماری یہ ہاں۔ ڈبیٹ ہی یوزلیس ہو گئی، پھر پارلیمنٹ بھی یوزلیس ہو گیا، پھر یہ بلاول بھٹو کی باتیں بھی یوزلیس ہو گئی، کیونکہ آپ نے تو وہ 2 سینٹنسز میں بتا دیا کہ جس نے کرانی ہوگی وہ کرا دے گا، ملک تباہ ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے یہی ثابت کرتا ہے۔ اب تو I'm sorry ہم بہت ویسے جو ہے وہ محتاط رہتے تھے، لیکن کیا رہ گیا؟ سب سے پہلے تو اگر یہ 10-12 سیٹیں ہیں، لیٹس جسٹ سے آپ نے پی ٹی آئی سے ان کی 2/3 میجورٹی لے لی، آپ نے اس صوبے میں بھی نہیں چھوڑا جہاں پہ ہم سویپ کر گئے، پشاور میں 10 سیٹیں آپ جو ہے وہ ایک شہر میں لے گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر 10 سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جائے گی، حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا حق ہے، ووٹ پی ٹی آئی کا تھا، ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کی تھی، 2019 میں یہ ہو چکا ہے، خیبر پختونخوا میں آپ باپ پارٹی کو سیٹس دے چکے، کون سی اب کیوں ناصر حسین شاہ صاحب یا پیپلز پارٹی کو تو کسی نے یہ ووٹ نہیں دیا تھا، تو کس بنیاد پہ یہ لے رہے؟ ٹھیک ہے، صرف اس ٹھیک ہے۔ لیے کہ اتنا اچھا جگڑا صاحب ٹھیک ہے، یہ معاملہ اپنی جگہ ہے چوری کی ہے، ایک سیکنڈ، کیونکہ اب یہ قانونی جنگ ہے نا، اب یہ عدالتی جنگ ہے، معاملہ پارلیمنٹ آپ کو پتا ہے، پارلیمنٹ نے تو الیکشن ایکٹ میں بھی ترمیم کر دی، الیکشن ایکٹ بھی بنا دیا۔ صرف 8 ججز جی نے 8 ججز نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس، فیورٹ چیف جسٹس، انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ میں نے تو کبھی پی ٹی آئی بین نہیں کی تھی، وہ ان 11 ججز میں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی ہے، صرف وہ باقی 41 سیٹوں پہ مسئلہ ہے نا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، نیشنل اب یہ اسمبلی معاملہ کیوں جو نہیں ہے وہ نوٹیفائی عدالتوں میں ہے اور عدالتی پہلی جنگ ہے۔ بات، sorry۔ دیکھیں اب یہ معاملہ چونکہ عدالتوں میں ہے، اب عدالت کا یہ کام ہے کہ اگر اس نے ایک فیصلہ دیا ہے تو لیٹس سی وہ کیسے اس پہ عمل درآمد کراتا ہے۔ جو سینئر جج ہیں، سینئر موسٹ ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو وہ شاید چیف جسٹس بن بھی جائیں، انہوں نے بھی کہا کہ اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اس میں تاخیر ہوئی یا ناکامی ہوئی تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ تو ابھی یہ وقت بتائے گا کہ عدالت اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کیسے کراتی ہے۔ بٹ جھگڑا صاحب، جلسہ میاں والی کا کینسل، جلسہ پنڈی کا کینسل، احتجاج کی خالی کال دے رہے ہیں، شاید وہ بھی کہ آپ لوگ کینسل کر دیں، یہ کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی سر؟ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھیں ہم لا قانونیت کے ساتھ لڑ رہے ہیں قانون کی بالادستی کے تو لیے، پھر اناؤنس ہی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جب ان کی مرضی یہ قانون کو نہیں فالو کریں گے، یہ دیکھیں لگنا تھا کل پنڈی میں سیکشن 144 لگ گیا، آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ان سے پوچھنا چاہیے، پوچھنا تو ان سے چاہیے کہ کیوں کسی کو فری پروٹیسٹ کی رائٹس جو ہے وہ نہیں، رائٹ؟ کیوں آپ پاکستان بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ تیمور جھگڑا صاحب آپ کا، ناصر حسین شاہ صاحب کو بہت بہت شکریہ۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے 25واں معاہدہ بھی ہمارا ساتھ ہو گیا اور 1 ارب 2 کروڑ کی قسط بھی مل گئی، لیکن اس کے ساتھ جو کڑی شرائط کی لسٹ ہے، اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کو کرنا پڑے گا، جس میں NFC ایوارڈ کا والا کا ریویو معاملہ بھی ہے۔ بریک سے واپس آتے ہیں، شبر زیدی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے، احسان اقبال صاحب کو میں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو 3 سال کی انشورنس پالیسی مل گئی ہے، اور کیونکہ پاکستان کو ایک اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، بغیر 25واں معاہدہ جس میں وہ داخل ہوئے، اور آج ہی پاکستان کو اس معاہدے کے تحت جو کہ 7 ارب ڈالر کی ہے، اس میں ان کو پہلی قسط یعنی 1 ارب 2 کروڑ ڈالر آج موصول بھی ہو گئے۔ کیا واقعی یہ پاکستان کے لیے انشورنس پالیسی ہے؟ اس پر بھی آگے بات کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاہدے کے بعد کچھ مزید کڑی شرائط آئی ایم ایف نے عائد کر دی ہے۔ میں کوئی ذرا ان کا ریویو کر لیتی ہوں اور آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ جو ڈالر کے معاہدے کے ایم ایف کی کڑی شرائط ہے، ان میں سے پنجاب حکومت طرف پہ بجلی قیمتوں پہ کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جائے گا، غذائی اجناس کی امدادی قیمتوں کا تعین بھی نہیں ہوگا، وفاقی حکومت کے حجم و اخراجات میں کمی کی شرط عائد کی گئی ہے، NFC ایوارڈ کے فارمولے پر نظر ثانی کرنی ہوگی، آئی ایم ایف صوبائی حکومتوں کے اخراجات کو مانیٹر کرے گا، توانائی اور GDP کے 1% زیادہ سبسڈی نہیں دی جائے گی، قرض پروگرام کے دوران ضمنی گرانٹ جاری نہیں کی جائیں گی، زرعی پراپرٹی اور
रेंटल टैक्स को टैक्स नेट में लाना होगा, बिजली की कीमतों में कमी की इस्लाहात करनी होंगी। तो ये हैं वो कड़ी शराइत। अब लेट्स सी कि हुकूमत इस पर किस हद तक पूरा उतरती है। प्लस दीगर सूबे हैं, खासतौर पे सिंध को इस पे NFC अवार्ड और दीगर को क्या इश्यूज हो सकते हैं। रिजर्वेशन तो KP की भी सामने आ गई हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR है, सीनियर इकोनॉमिस्ट। अस्सलाम वालेकुम शब्बर जैदी साहब। वालेकुम सलाम। शब्बर जैदी साहब, फरमाइएगा कि खुशियां भी मनाई जा रही हैं, मुबारकबादें भी वसूल की जा रही हैं, दूसरी तरफ जो है इसको इंश्योरेंस पॉलिसी भी करार दिया जा रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान को ये 7 अरब या अभी 1 करोड़ जो 1 करोड़ की जो 2 करोड़ की किस्त मिल गई और जो आगे किस्त मिलेंगे 7 अरब 3 सालों में, वो पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी है? देखिए, इसका मतलब अगर आपने खुद कहा कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इसको आप उसको इस तरह समझ लें कि अगर ये नहीं होंगे तो हम डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। जब आपके हालात अच्छे नहीं होते जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि आप चल नहीं पा रहे हैं, तो आपको एक इंटरनेशनल गारंटी चाहिए कि ठीक है, एक इदारा है जो हमें फाइनेंशियल मौके पर सपोर्ट दे देगा, बट IMF के प्रोग्राम में जाना और उस प्रोग्राम से पैसे लेना, ये कोई किसी भी लिहाज से किसी भी सिस्टम से कोई अच्छी बात नहीं है, मगर हमारी मजबूरी थी और ये हमें करना था और हमने कर लिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जो शराइत पर आ जाते हैं सर, ये जो कड़ी शराइत आयद कर दी हैं और ख़ासतौर पे जो पंजाब हुकूमत की तर्ज पे, यानी जो बिजली की उन्होंने कहा सब्सिडी नहीं देंगे, सूबे अलग से नहीं देंगे, लेकिन जो चीज़ अहम है वो ये है कि NFC अवार्ड के फॉर्मूले पर नज़रसानी करनी होगी, प्लस IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात को मॉनिटर करेगा। ऐसी मिसाल हमें माजी में कभी मिलती है या ये कोई नई चीज़ है और सस्टेन मतलब एक्सेप्टेबल होगी दीगर सूबों के लिए? आपने जो बात की है ना, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान का मजमूई खाका है मईशत का, वो अब पाकिस्तान से नहीं चल पा रहा है। तो इसमें सिर्फ 4 चीज़ों पे मैं बात कर लेता हूँ और चारों चीज़ों में मुझे बड़ी परेशानी है कि वो हम कैसे अमल दरामद करेंगे। पहला, उन्होंने ये कहा है कि आप रिटेलर्स के टैक्सेशन सिस्टम को सही करेंगे, और मैं उससे ज़्यादा इस सिस्टम के वाकफियत कोई नहीं है, और जिस तरह गवर्नमेंट आगे पीछे होती है इसमें ये बहुत बड़ा मसला होगा। दूसरा, उन्होंने हमें कहा है कि आप एग्रीकल्चर इनकम के अंदर हाथ डालेंगे और उसको सीधा करेंगे, प्रॉपर्टी को सीधा, रियल एस्टेट को भी सीधा करेंगे। ये भी हमें पता है कि इस पर क्या मसाइल। तीसरी चीज़ जो उन्होंने की है, जिसका मैं भी सपोर्टर हूँ हमेशा से, मगर वो एक पाकिस्तान के सियासी और पाकिस्तान के फेडरेशन के निज़ाम में बहुत बड़ा इफ एंड बट है, वो है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, जिसको उन्होंने कहा है कि उसको हम रिव्यू करेंगे, जो कि आप समझें कि पीपल्स पार्टी जो कि इनकी एलाई पार्टी है उसके लिए डू एंड डाई है। ये उनके लिए डू एंड डाई है। वो इस पर उनकी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है और जो पास में वो कह चुके हैं। चौथी चीज़ जो बहुत अहमियत रखती है वो ये है कि मैं तो बड़े अरसे से ये बात कह रहा था कि सूबाई गवर्नमेंटों को तो आपने लॉटरी निकाली हुई है, उनको पैसे दे देते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मगर नादिया, इस सारी चीज़ को देखते हुए अगर आप इन सारी चीज़ों को, 4 चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे बच्चे नालायक हैं तो मॉनिटर ही चेक कर रहे हैं ना, फिर हम किस लिए बैठे हैं सारे। मतलब हम ये कह रहे हैं कि सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं असेंबलियों में, सुप्रीम कोर्ट में, एस्टेब्लिशमेंट में, इधर उधर बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। तो जब वो लोन देने वाला बोलता है कि आप ये करें, जब हम कुछ करने के बारे में सोचते हैं, तो मुझे ये बता दें कि फिर ऐसी रियासत कैसे चलेगी। देखिए ना, मैं सूबाई गवर्नमेंटों के जो खर्चे हैं या ये चारों चीज़ें जो मैंने आपको अर्ज की हैं, जो सब आपके सामने बयान की हैं, क्या ये हमें किसी और को बताने की ज़रूरत है या किसी को कराने की ज़रूरत है? हम लोग बार बार एक चीज़ को मिस कर रहे हैं जो हमें गौर करना चाहिए कि भाई ये रियासत हमसे नहीं चल रही, ये पहले हम इसको मिस कर देते हैं। तो भाई IMF की कड़ी शर्त नहीं है, ये एक रियलिटी है।
یہ ایک IMF کی شرط نہیں ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے جس سے آپ آنکھیں چراتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جارجیوا جو ہے وہ کرائے گی آ کر، وہ یہ دیکھے گی کہ پنجاب گورنمنٹ کے خرچے صحیح ہیں یا غلط ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. تو پھر ہم سارے جو بیٹھے ہیں پاکستان میں 25 کروڑ بڑی بڑی گاڑیاں لے کر، بڑی بڑی نوکریاں لے کر، بڑی بڑی پوسٹیں اور ہماری گارڈ آف آنر اور یہ اور وہ سب ہے، یہ سب بکواس پھر ختم کریں. پھر کیوں چلا رہے ہیں ہم اس سب چیزوں کو؟ میرا سوال یہاں پر یہ آیا ہے بیسیکلی، یہ اسلام آباد وغیرہ کیوں بنا ہوا ہے، اسمبلیاں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں انہوں نے ہی کرانی ہیں اور وہی آگے کرا رہے ہیں اور جو ساری جائز کرا رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ میں اس بات میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ بات اس وقت بڑی عجیب سی لگتی ہے کہتے ہوئے، مجھے امپلیمنٹیشن اور کمپلائنس آف دی کنڈیشنز میں سیریس پولیٹیکل پرابلم نظر آتی ہے. اور پاکستان کی ریاست اس وقت اس پولیٹیکل ٹرمائل کی متحمل نہیں ہو سکتی. تو اب یہ کیسے کشتی پار لگے گی، یہ بڑی مجھے پریشانی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس میں جو چیزیں ہیں جو مریم نواز صاحبہ کے اور گنڈا پور صاحب اور مراد علی شاہ صاحب اور بگٹی صاحب کی جیبوں پر ہاتھ ڈالا جا، تو کیا یہ لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے؟ کیونکہ ان کو تو اس بات اجازت ہی نہیں ہے. تو اور سملرلی NFC ایوارڈ پر تو سندھ یا بلوچستان یا فرنٹیئر کا آبزرویشن کچھ اور ہے، تو چیزیں اچھی نہیں ہے سامنے. جی ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ نے ابھی یہ بات کی نا کہ ایک صوبے کی تو لاٹری نکلی ہوئی ہے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ بجلی کی سبسڈی بھی دے رہے تھے، یہ ساری چیزیں NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں میں رقم تقسیم ہوتی ہیں. لیکن کیا آپ کو کہیں یہ لگ رہا ہے کہ وفاق جو ہے، چونکہ PMLN کی گورنمنٹ پنجاب میں ہے، PMLN کی گورنمنٹ وفاق میں ہے، تو اس کا وفاق جو ہے وہ پنجاب حکومت کو یا پنجاب کے بجٹ کو وہ کر کے دیکھ لیں، آپ کہہ لیں زیادہ نوازش کر رہا ہے یا زیادہ اس کو بانٹ رہا ہے؟ نہیں، یہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو ایک NFC کے اندر ڈیسائیڈڈ پوزیشن ہے. مگر سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہمیں PSDP دیکھنا پڑے گا کہ PSDP میں سے کتنے پروگرام جو ہیں وہ پنجاب کے جا رہے ہیں اور کتنے پروگرام کتنی چیزیں اس کی جاری ہیں. نادیہ، میں آپ کو ایک بڑی عجیب و غریب سی بات کہنا چاہتا ہوں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ PMLN کی کوشش یہ ہوگی کہ ان کے پاس پنجاب کی گورنمنٹ رہ جائے اور فیڈرل گورنمنٹ وہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دے، کیونکہ ساری بدنامی جو ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتی ہے اور سارا کریڈٹ جاتا ہے. تو ایسا شبر زیدی صاحب، آپ نے واقعی ایک بات بڑی امپورٹنٹ کر گئے ہیں. کیا واقعی ایسا کوئی سینیریو آپ کو، کیونکہ ادھر ادھر سے خبریں مل رہی تھیں اور ابھی آئینی ترمیم کے معاملے پہ جتنے بلاول بھٹو زرداری صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں اور کرا کے رہیں گے اور کلیمز کر رہے ہیں، تو کیا ایسا کوئی سینیریو آپ کو آنے والے دنوں میں بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ تھوڑا سا پولیٹیکل کوئسچن بٹ پوچھ لیتی ہوں. دیکھیں نادیہ، میں سید ہوں، سیدوں کو کبھی کبھی تو الہام بھی ہوتا ہے نا. اچھا، تو یہ الہام ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو کہہ دیا، کیسا ہونے سے آپ جو سمجھ لیں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا، اب آخر میں سر یہ بتائے گا، چلیں بالکل ٹھیک ہے، میں جو مرضی سمجھتی ہوں، بٹ آخر میں یہ بتائے گا کہ اس کو کچھ جگہوں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ IMF کے یہ آخری ہمارا معاہدہ ہوگا، پھر ہم نہیں جائیں گے. بٹ اس سال جو ہم نے 16 سے 17 ارب روپے جو ادھار کے لون کے واپس کرنے ہیں، کیا وہ ہم کر سکیں گے؟ اتنے پیسے تو مل بھی نہیں رہے ہمیں. دیکھیں، یہ جو پاکستان کی ریاست کا ڈھانچہ اس وقت بنا ہوا ہے اور جس طرح سے ہم نے کوئی بھی کام جو IMF والوں نے کرانا ہے، یا اس کو میں IMF والا پروگرام نہیں کہتا، کوئی بھی کریکشن ہے جو ہم ابھی تک کوئی کریکشن کوانٹیفائبل نہیں کر سکے. میں اس میں ایک بالکل صاف بات بتا دوں، یہ میں کسی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ PTI کی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو یا PMLN کی ہو. اس کے اندر پاکستان کے معاشی مسائل اور پاکستان کے عام آدمی کو کچھ فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، تو وہ نہیں کر سکا. پھر کیا کریں سر؟ جی، لوگ تو یہی ہیں، کرنا تو انہوں نے ہی ہے، پھر کوئی اور آپشن ہے ہمارے پاس؟
لیز پہ دے دیں. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. تو یہ شور مجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کی اگر میں جو بیلنس شیٹ میرے سامنے آج پڑی ہے اگر میں اسی بیلنس شیٹ کو کیری کرتا ہوں, اگر یہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اسی بیلنس شیٹ کو کیری کرتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا, اور ہمیں اگلے پروگرامز کی طرف جانا پڑے گا, اور ہمیں کہیں پہ کہیں نہ کہیں یہ کٹ آف لینا پڑے گا اور یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. دیکھیں نادیہ, آپ سارے لوگ جب آپ این ایف سی کی بات کر رہے ہیں نا, اس نے جب آئی ایم ایف نے این ایف سی کی بات کی ہے نا بیسیکلی, تو وہ آپ سے ٹیکنیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا لوکل ڈیٹ ہے نا, انٹرسٹ ڈیٹ کا کاسٹ ہے, یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اسے برداشت نہیں کر سکتی, اس کو صوبائی گورنمنٹوں میں ٹرانسفر کرو. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, وہ آسان, وہ آپ کو دوسری طرف سے بات اس میں تو پھر 18ویں ترمیم بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گی سر. 18ویں ترمیم کیا, پھر آپ جب آپ آئین میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں, ابھی جو لے کر آ رہے ہیں, جو ابھی ساتھ میں جو ابھی آ رہی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ایک اور آ جائے گی, اس میں کون سی بڑی بات ہے جب کسی کو آئین میں ترمیم کرنی ہو. لیکن وہ بھی پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ بیٹھ کے کہتی تھی کہ اوور آر ڈیڈ باڈی, بٹ لیٹس سی جو الہام آپ کو ہوا ہے اگر اس تناظر میں دیکھیں تو کوئی ہو بھی جائے. ایک آدمی کو بات سنو, ایک آدمی کو 35-36 سال کی عمر میں پرائم منسٹر کی پوسٹ مل جائے تو کیا برا ہے؟ بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. تھینک یو ویری مچ شبر زیدی صاحب. بڑی امپورٹنٹ بات شبر زیدی صاحب کر گئے ہیں, وہ تھوڑا سا انہوں نے کورڈ یہ بات کی ہے, بڑی جس کو کہنا چاہیے کہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ نہیں لیکن ڈھکی چھپے الفاظ میں, کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب میں تو رہے لیکن وفاق کا جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کے سپرد کر دے. اور جو اس سے صورتحال بن رہی ہے, یو نیور نو کہ ایسا کچھ آنے والے وقت میں ہو بھی جائے. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اپنے آپ کو پروف کرنا چاہ رہے ہیں, پی ایم ایل سے زیادہ وہ ایکٹیو لگ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کرا کے رہیں گے آئینی ترمیم. میرا خیال ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے جو انہوں نے پاس کرنا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, حکومت کی شاہ خرچیوں کی بات کرتے ہیں. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ حکومت ایک طرف یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی ہمارا جو ہے ہم آسٹیریٹی ڈرائیو پہ جائیں گے, ہم حکومتی اخراجات کم کریں گے, دوسری طرف آپ کروڑوں کی گاڑیاں خرید رہے ہیں, اور یہ معاملہ صرف گاڑیوں تک محدود نہیں ہے. بریک کے واپس آتے ہیں تو ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں ثناء اللہ, ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں اور ابھی سے حکومت کی شاہ خرچیوں کی تفصیل کیا ہے. واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیگمنٹ میں. اور ابھی وزیر اعظم صاحب ہیں امریکہ میں, یونائٹڈ نیشن کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, وہ براستہ لندن گئے, لندن میں انہوں نے 2 دن شاید رکے, اور خبر یہ چلی کہ ان کو بہت احساس ہے کہ پاکستان کن پریشانیوں سے گزر رہا ہے, وہ اپنے خرچے پہ یہ اسٹے کریں گے. اس کے بعد ہم وزیر اعظم کو سنتے بھی تھے کہ ہم نے اپنی خرچے کم کر دیے, آسٹیریٹی ڈرائیو, آلدو کہ یہ چلا پی ٹی آئی کے دور سے تھا, بٹ اسٹل انہوں نے کہا کہ جی ہم نے منسٹریز ہم بند کریں گے, فلا کریں گے. لیکن دوسری طرف جو شاہ خرچیاں حکومت کی ہو رہی ہیں وہ میں نہیں, ہمارے چیف رپورٹر ہیں ڈان نیوز کے ثناء اللہ خان, ان سے جانوں گی. لیکن حال ہی میں حکومت نے 24 کروڑ مالیت کی 25 لگژری گاڑیاں خریدی ہو گئی ہیں, یہ وفاقی وزراء کو الاٹ ہوں گی. ثناء اللہ خان صاحب, آسٹیریٹی ڈرائیو پی ٹی آئی کے دور میں تو ہم سنتے تھے لیکن اس کو انہوں نے کنٹینیو بھی کیا کہ جی ہم اپنی جیب سے دیں گے. کئی وزراء کہتے ہیں ہم تو سیلری بھی نہیں لیتے. تو یہ 24 کروڑ کی گاڑیاں کس کو دینی ہیں؟ سیلری لینے کے لیے تو کوئی بھی سیاست میں نہیں آتا, اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی کوئی اسٹیریٹی نہیں تھی, سب ڈرامہ تھا, اور آج بھی ڈرامہ ہو رہا ہے. جو پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب کیا تھا, آپ کو یاد ہو کہ میم اسٹیریٹی کریں گے, اسٹیریٹی کے لیٹر جاری ہوئے جو فائنانس منسٹری کی ویب سائٹ پہ پڑھے ہیں, لیکن اسٹیریٹی کہیں بھی نہیں ہوئی. جو بجٹ آیا اس میں یہ بتایا گیا کہ جی ہم اسٹیریٹی کر رہے ہیں, 24 سے 25% ایکسپینڈیچر بڑھائے, اس میں سب سے زیادہ وزیر اعظم ہاؤس کے ایکسپینڈیچر بڑھے, باقی بھی. اور آپ نے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, جب آپ کے پاس 70,000 ارب روپے کا آپ کے اوپر قرض ہے, اور آپ سال کے 9,500 ارب روپے آپ انٹرسٹ پیمنٹ دینی ہے, جو آپ کی بچنے والی آمدن سے بھی بڑے ہیں, جو سب سے بڑا خرچہ ہے, اور وہ صرف قرضے کا سود ہے. اس صورتحال میں آپ 60-70% آپ پی ایچ ڈی پی بڑھا رہے ہیں, صرف پولیٹیکل پروجیکٹ 75 ارب روپے ارکان پارلیمنٹ کی اسکیموں کے لیے دے رہے ہیں. شرم نہیں آتی آپ کو؟ اور آپ جناب پابندی لگانے کے بعد پرائم منسٹر خود اجازت دے رہے ہیں کہ آپ 25 گاڑیاں خرید لیں.
भाई किस लिए खरीद लें? किसको देनी है गाड़ियां? भाई गाड़ी पार्लिमानी सेक्रेटरी और वज़रा को देनी है, और वो गाड़ियां पहुंच चुकी हैं कैबिनेट डिवीजन की जो बेसमेंट है उसमें खड़ी हुई हैं, और वहाँ 8 गार्ड खड़े किए हुए हैं कि कोई तस्वीरें ना बना सके। भाई अब किस चीज़ को, किसको धोखा दे रहे हैं आप? और अब लोगों को आप कह रहे हैं 1.5 लाख हमने असामियाँ ख़त्म कर दी हैं, आप छोटे छोटे लोगों को निकाल रहे हैं। आप 20-20 लाख पे कंसल्टेंट रख रहे हैं हर मिनिस्ट्री में, और वो जिस तरह रखे जा रहे हैं, जिस दिन ऐड आता है उस दिन हम खबर चलाते हैं कि फलाने बंदे के लिए ऐड आया, और वही बंदा रखा जाता है। तो आप मुझे बताएं कौन सी ऑस्टेरिटी है? अभी जो इनके एडवाइजर थे कैसर बंगाली साहब, उन्होंने भी यही कह के रिजाइन दिया था कि जी तजावीज़ ली नहीं जाती हैं, ऑस्टेरिटी की तरफ जा नहीं रहे, छोटे छोटे लोगों को, मतलब 17-18 को सेव करने के लिए छोटे ग्रेड के लोगों को निकाल रहे हैं। तो इसी इश्यूज पे उन्होंने भी किया था रिजाइन। उन्होंने भी यही कहा था कि जो एक्चुअल हमें करने चाहिए बचत करने के हवाले से, आपके 500 इदारे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के 500 इदारे हैं, उन 500 इदारों का काम ही नहीं है, एक लफ्ज़ निकाला हुआ है इन्होंने स्ट्रेटेजिक। अब जो मिनिस्ट्री को बुलाते हैं जिस चैरिटी के लिए, वो स्ट्रेटेजिक का लफ्ज़ लगा के वो इदारे को बचा लेते हैं। क्यों बचाते हैं आपको भी पता है, उसमें कोई 10-15% तो हैं जो वो पाक फ़ौज के अंडर हैं, बल्कि ज़्यादा ही हैं, वो तो आप कर ही नहीं सकते। उसके बाद आ जाएं आपके जो वज़ीर हैं बड़े ताकतवर, या जो फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे गाड़ियाँ भी ली हुई हैं। आपको एक मिसाल देता हूँ मैं बड़ी मज़े की ना, PTI दौर भी उसमें शामिल है। कोई भी वज़ीर इत्तलात ना वजारत इत्तलात में नहीं बैठता। आपको पता है PTV का जो हेडक्वार्टर का 4th फ्लोर है, लग्जरी स्टोर, उधर हर वज़ीर, चाहे फवाद चौधरी था, चाहे शिबली फराज था, चाहे फिरदौस आपा थी, चाहे मरियम औरंगज़ेब थी, चाहे अताउल्लाह तारण है, चाहे उससे पहले थे, एक दफ़ा मिनिस्ट्री नहीं जाते, वहाँ बैठते हैं। जिसको बुलाना, क्यों बुलाते हैं आपको नहीं पता? आप खुद PTV में रही हैं, आपको पता है क्यों वहाँ पे बैठा जाता है? क्योंकि PTV के पास बजट है हर चीज़ का, वो खुला खाता है वहाँ हर चीज़ का, जो मर्जी करे। कोई मिनिस्टर इत्तलात अब जाके वहाँ, इसी तरह बाकी वजीर है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपने मेरी बात की, हम तो जब PTV में थे उसने तो कहा था कॉस्ट कट करे, कॉस्ट कट करे, बजट कट करे। तो हमारी तो सैलरीज आधी कर दी थी उस जमाने में, हम काम कर रहे थे, हमारी सैलरीज आधी कर दी थी। आजकल तो 15-15 लाख पे एंकर रखे हैं प्राइवेट सेक्टर से, आपको पता है। बड़े वो कह रहे हैं कि हमने मेरिट बेस्ड सारा काम 15 लाख रुपए एंकर PTV पर। जी रखे हैं, आपने अभी नहीं देखे जो आप शुरू कर रहे हैं 1 अक्टूबर से? अच्छा हाँ, असेंबली में उन्होंने जिक्र किया था कि हमने बड़े-बड़े नाम लिए, वो उन्होंने रखे हैं, वो उसको स्ट्रक्चर चेंज करने के चक्कर में है सारी चीज़ों में। वो एक अलग डिबेट है। मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ कि वज़रा का रवैया क्या है कि वो बचत किस तरह करनी है। ऐसे तो बचत नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा कितना बढ़ गया है? वो भी तकरीबन को 25-26% इस साल बढ़ाया। इसी तरह वज़ीर आज़म ने अपने मुलाजमीन को 4-4 बोनस दिए हैं। और मज़े की बात, PTV के 100 वजारत इत्तलात और PTV के 127 मुलाजमीन और अफसरान, अच्छा ये बोनस सुने मैं बताऊं, 127 जिनको 4-4 बोनस दिए कि जिन्होंने बजट कवर किया है। अब उसमें डायरेक्टर एडमिन भी है, डायरेक्टर इंजीनियरिंग भी है। आप ऐसे ऐसे लोग हैं, वो लिस्ट पढ़े ना, आप हंसेंगी कि इन्होंने बजट कवर किया है। 127 लोगों को 4-4 आप उनकी बात करें जो वज़ीर आज़म हाउस के एम्प्लॉइज हैं? जी वो अलहदा प्राइम मिनिस्टर ने परफॉर्मेंस पे उनको दिया। अच्छा ये, अच्छा खैर पता नहीं क्या उनकी परफॉर्मेंस ऐसी कोई होगी ना काबिल 27 जो उनको दिया है। बट मुझे याद पड़ता है PDM गवर्नमेंट में भी उस वक्त भी जाते जाते वो बोनस दे के गए थे, जबकि उस सब मुल्क दिवाली होने के करीब था। नादिया, मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है दें उसको, लेकिन क्रॉस दी बोर्ड देना, और ऐसी हालत हो उस मुल्क की कि कर्जों का ये हाल हो, आपके 2.5-3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों जिनको दाखिला नहीं मिलता, आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है, आप हेल्थ की फैसिलिटी लोगों को नहीं, आप रोज़ देखते हैं ना अस्पताल में दाखिला नहीं मिला, कोई मर गया गरीब आदमी, पैसे नहीं है। आप सरकारी स्कूल में इस्लामाबाद में सबसे मुश्किल काम दाखिला कराना है, आप पहली जमात में बच्चा दाखिल नहीं करा सकते सरकारी स्कूल में। आपके ये मसले हैं, आप इधर खर्च करने के बजाय इधर खर्च कर दें। बच्चे और बच्चियां किस तरह स्कूल जा रहे होते हैं, बसों पे लटक के और वैगनों पे लटक। अच्छा एक आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये IMF का पैकेज हमें दोबारा हमारा मंजूर हो गया, 1 अरब 2 करोड़ की कुछ किस्त भी हमें आज मौसूल हो गई। अब इसमें जो NFC अवार्ड वाला जो रोला है, अभी शब्बर ज़ैदी साहब से भी यही कह रहे थे कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी स्पेसिफिकली बड़ी सेंसिटिव है इस मामले को लेकर। एक तो ये NFC अवार्ड वाला ये मामला, ये इम्प्लीमेंट होगी ये कंडीशन, प्लस ये जो पंजाब में, चले पहले इस पे बात कर लें। बात ये है कि NFC अवार्ड जो है ना, उसका मतलब ये है कि आपके डिवाइजेबल पूल जो आप टैक्स जमा करती है फेडरल गवर्नमेंट, उसका 58-59% आप सूबों को दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे। आपके पास क्या बचता है? आपने डिफेंस भी देखें, आपने डिफेंस के भी खर्चे पूरे करने हैं, आपने जनाब कर्जे भी अदा करने हैं जो मैंने बताया 9,500 अरब रुपये। अगर आपका 13,000 अरब इस साल FBR का टारगेट है,
اس میں سے آپ 60% صوبوں کو دے دیں گے, باقی کیا بچے گا پتہ ہے آپ کو؟ 3-4 ہزار ارب. اس 3-4 ہزار ارب میں آپ نے 2400 ارب روپے آپ نے ڈیفنس کو دینے ہیں, آپ نے 9,500 ارب روپے آپ نے انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہے. بھائی آپ کے پاس تو ہیں ہی 4-4.5 ہزار ارب. نہیں لیکن اس پہ ریویو ہو سکتا ہے. اس پہ ریویو یہ ہو سکتا ہے کہ جب 18 امینڈمنٹ ہوئی تھی تو یہ طے ہوا تھا کہ آپ کو پیسے ہم زیادہ دے رہے ہیں تو آپ یہ سبجیکٹ لے لیں. اب وہ سبجیکٹ یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ لینا نہیں چاہتے, یہ دینا نہیں چاہتے. آپ دیں بھائی ان کو, اتنا سا اسلام آباد ہے, آپ نے فیڈرل میں لیکن رقم جاری بھائی ہے. دنیا میں جو اس قسم کی جو جمہوریت ہوتی ہے, جب پاکستان میں جہاں گورننس سٹرکچر یہ ہوتا ہے, وہاں فیڈرل کی 4-5 وزارتیں ہوتی ہیں, فارن افیئر, ڈیفینس, خزانہ. سمپل از دیٹ. آپ نے یہاں 50 وزارتیں بنائی ہوئی ہیں, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے پولیٹیکل لوگوں کو, اپنے اتحادیوں کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, بس بالکل ٹھیک. آپ نے خرچے کم کرنے ہیں تو یہ کرنے پڑیں گے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. صحیح. تھینک یو ویری مچ ثناء اللہ خان صاحب, آپ کے ٹائم کا. ناظرین گفتگو کر رہے تھے چیف ہمارے چیف رپورٹر اسلام آباد کے, اور بات وہی ہے حکومت کی شاخ خرچیوں کی. تو سمپل سی چیز یہ ہے کہ آپ مشورے بھی دیتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ ہم سیلری بھی نہیں لے رہے, لیکن جب کروڑوں کی گاڑیاں ملتی ہیں تو آپ لائن میں سب سے آگے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس غریب ملک میں ہیں جہاں ہمارے جو حکمران ہیں ان کی سب کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں, لیکن ہم دوسرے جو باہر کے جو لوگ ہیں, جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں, وہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں, لیکن ہم نہیں کریں گے. ایسے چلے گا یہ ملک. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.